الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حضرات، جیسا کہ پچھلے ہفتے اتوار ہی کو عصر کی نماز کے بعد یہاں ایک دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، الحمدللہ آج بھی دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج 17 تاریخ، تو انشاءاللہ آج جو میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ وہ کیا ہے وہ ٹاپک؟ وہ ہے نفاق اور منافقین کی بعض نشانیاں۔ تو انشاءاللہ بات شروع کریں گے، دھیرے دھیرے باتیں آئیں گی اور ہمارے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور جو کچھ منافقین کی نشانیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم سن کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو منافقین کا جو گروہ ہے یہ بہت خطرناک گروہ ہوتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے یہ گروہ، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو اس گروہ نے بڑی تکلیفیں اور بڑی پریشانیاں پہنچائی ہیں، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے اس منافقین کے گروہ سے۔ تو سب سے پہلے منافقین کے تعلق سے بات کریں اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں نفاق کہتے کس کو ہے۔ نفاق عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ نافقہ کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے نافقہ ینافقو نفاقا و منافقتا، جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، اور منافق کو منافق اسی لیے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور کہا گیا ہے اسی طریقے سے کہ نافقہ سے ماخوذ ہے کہ یہ ایک ایسے چوہے کا بل ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے کہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے کہ وہ دو راستے، اپنے بل کے سوراخ کے دو راستے بناتا ہے، اور ایک جب اس کو ایک سوراخ سے نکلتا ہے اور جب اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس سوراخ سے جس سے وہ نکلا تھا داخل ہو کر کے دوسرا سوراخ جو اس نے چھپایا ہوا ہوتا ہے اس سے نکل کے بھاگتا ہے۔ اب جو اس کو پکڑنے والا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں لگتا یہ گیا کہاں، مطلب چھپا لیتا ہے اس سوراخ کو۔ تو اسی لیے اسی طریقے سے منافق بھی کیا کرتا ہے، وہ اپنے نفاق کو چھپاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح کہا جاتا ہے نفاق کا معنی ہے، اب بات آئے گی سمجھ میں زیادہ، کہ اسلام کو ظاہر کرنا، اور بظاہر اسلام کو بندہ ظاہر کرے گا، میں مسلمان ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور اسلام کو ظاہر کرے گا، مگر اس کے دل کے اندر جو ہے کفر چھپا ہوا ہوگا، مسلمانوں سے وہ عداوت رکھتا ہوگا، اور اسلام کی ترقی سے وہ شخص ناخوش ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی شرعی اصطلاح۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق کیا ہوتا ہے؟ اعتقادی نفاق ہی کو نفاق اکبر کہا جاتا ہے، یہ بڑا ہے اعتقادی نفاق۔ اور ایسا جو اعتقادی جس کے اندر نفاق ہے، یا یوں کہیں کہ جو اعتقادی منافق ہے وہ شخص ہمیشہ وہ دائمی جہنمی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، اعتقادی نفاق۔ یہ اسلام سے خوش نہیں ہوتا، مسلمانوں سے خوش نہیں ہوتا، بظاہر جو ہے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اعتقادی منافق۔ شروع میں جب بھی اسلام کی شان و شوکت بڑھتی ہے
تو یہ جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب اسلام مضبوط ہوتا ہے تو مسلمانوں کی صفوں میں آ کے مل جاتے ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی عزت کی، مال کی حفاظت کریں، مگر اندر ان کے کفر چھپا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مکہ میں تو چونکہ ایسی بات نہیں تھی، مسلمان کمزور تھے، بھئی جس کو ایمان لانا ہے وہ لے آتا، سامنے آتا، مار کھاتا، پٹتا، ستایا جاتا، اور زیادہ پریشانی ہوئی اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دے دیا، بیچارے حبشہ چلے گئے۔ تو مکہ میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں منافقوں کا گروہ ضرور پیدا ہو گیا۔ انہی میں سے ہم جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو آپ جانتے ہوں گے، منافقوں کا یہ سردار تھا۔ مسلمان مضبوط ہوتے، صحابہ کرام کو جنگ جیت کر کے آتے، خوش ہوتا، آ کر کے تعریفیں کرتا، مسلمانوں کے ساتھ میں رہتا، بڑا اچھا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ اور جیسے ہی یہ مدینے کے منافق اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی کافروں کے پاس ملتا، یہود تھے چونکہ مدینے میں آباد، ان کے پاس جاتا تو کہتا نہیں، ہم ان کی طرف نہیں ہیں، بس دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نئے نبی آئے ہیں، دیکھیں کیا کیا حکم کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ وہاں بھی ملا ہوتا ہے، ادھر مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوا ہوتا۔ اب دیکھو اس کے اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک بار سواری سے تشریف لے جا رہے تھے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جب سواری چلی، اللہ کے رسول جو ہے گدھے پر سوار تھے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھی پہ سوار ہو جائیں وہی وہ مبارک ہے وہ چیز۔ آپ کی خاکساری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، دیکھو محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا، اس نے کیا کہا، اے محمد ہم سے دور ہٹو، دور سے نکل کے جاؤ، تم نے اور تمہاری سواری کے بدبو نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب بتائیے وہ شخص جو اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کہے اور اتنی بڑی بات کہے، اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک اور میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں، جب جنگ تبوک ہوئی تو جنگ تبوک چونکہ بڑا مشکل کا وقت تھا، صحابہ کرام پریشان تھے، دور جانا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو مال چاہیے تھا، اونٹ چاہیے، گھوڑے چاہیے، اور فوج جب تیار کریں گے اس کو جو ہے کھانے پینے کی بھی ضرورتیں ہیں، دور جانا ہے، سفر کا خرچ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا اعلان کیا، بھی مال دو صحابہ کرام، جسے کہتے ہیں عام طور پہ چندے کا اعلان کرنا۔ صحابہ کرام نے خوب دل و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے مال کا ڈھیر کر دی۔ کسی نے گھر کا پورا اثاثہ اٹھایا، لا کے اللہ کے رسول کے پاس رکھ دیا، کسی نے اللہ کے رسول کے پاس گھر کا آدھا مال لے کے کوئی آیا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، عورتوں نے بھی جوش و خروش کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اللہ کے رسول کے پاس دے دیا۔ تو اب اس میں کیا ہے، جلاس بن سوید نام کا ایک شخص تھا، اس کا ایک جو ہے سوتیلا بیٹا عمیر بن سعد، اس نے دیکھا سارے لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس مال لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہمارے باپ کو اللہ نے خوب نوازا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتا، وہ بغلہ بھگت بنا بیٹھا، بولے چپ چاپ، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ابا سارے لوگ مال دے رہے ہیں، سارے لوگ اپنے گھر کی چیزیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، آپ کیوں نہیں کچھ دیتے؟ تو اس نے جملہ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں، یعنی اگر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں، اگر وہ واقعی سچے ہیں، مان لیں ان کو نبی، تو ہم تو پھر جو ہے گدھوں سے بھی برے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ان کو نبی مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہیں، وہ نبی ہے، ہم کو اگر نبی مان لیں تو ہم سے بڑا جاہل اور احمق کوئی نہیں۔ تو ایسے شخص اس نے سن لیا۔ آگے کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے اس کے بیٹے نے جا کے بتا دیا تھا، اور آیت بھی نازل ہوئی۔ بعض صحابہ نے کہا شاید یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں جلاس بن سوید، کیوں ایسی بات کہیں گے؟ لیکن آیت کریمہ نازل ہوئی باقاعدہ کہ بچے نے سچ کہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد جو میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھئے یہ تھی اعتقادی نفاق ان کے اندر تھا کہ بظاہر ملے تھے مسلمانوں میں، مگر
ان کے دل کے اندر نفاق تھا، اس کو کہتے ہیں اعتقادی نفاق، وہ جو ہے اعتقادی وہ شخص جو ہے منافق تھا۔ تو شروع میں یہ لوگ کیا تھے کہ جو ہے شروع میں جب مدینے کے اندر یہ اعتقادی منافق پائے جاتے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے جہاں کے مسلمان مضبوط ہو تو جو ہے مسلمانوں سے ڈر کے خوف کھا کے وہ مسلمان بنے رہیں اور اندر اندر جو ہے کفر سے ان کو محبت ہو۔ آگے پھر ایک اور چیز ہے، پھر دوسرا آتا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق ہو گیا نا، اب عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہوتا ہے بندہ اسلام سے محبت رکھتا ہے، مسلمانوں سے محبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو منافقوں والے، جو نفاق والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتقادی نفاق اور عملی نفاق میں فرق یہ ہے کہ جو شخص اگر اعتقادی منافق ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا، اور اعتقادی نفاق مومن سے صادر نہیں ہوتا، اور اعتقادی نفاق کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ عملی نفاق، عملی منافق کیا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی توحید کی بنا پر اس کو جنت کے اندر جگہ دے گا۔ بہرحال یہ اعتقادی نفاق ہو گیا، اور عملی نفاق اب انشاءاللہ کچھ میں جو ہے آپ کے سامنے منافقین کی نشانیاں ذکر کرتا ہوں۔ یوں تو بہت ساری نشانیاں ہیں، میں نے کچھ پوائنٹ کے طور پہ 4-6 نشانیاں جو ہے آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو منافقین ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، برا کہنا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے، کون لوگ؟ صحابہ کرام۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں ان پاگلوں کی طرح، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ احمق لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا اللہ انہم نہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، دراصل یہی لوگ احمق ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو منافقین نے کیا کہا، ہم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں، یہ تو پاگل ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ آج بھی کتنے سارے گروہ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ بتائیے جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور صحابہ کو گالیاں بھی دیتا رہے، وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، ادھر آیت کریمہ نازل ہوتی، ادھر یہ لوگ جو ہے آیت کریمہ پر عمل کرتے، وہ کوئی سوال کرتے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آیت بنا کے نازل فرماتا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی، یہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، اور بھی کتنی جگہ یہ ملے گا۔ تو وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے یہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی دعوت کو لے کر مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف پھیل گئے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اپنا مان، اپنی جان، یہاں اپنا کاروبار، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، خاندان، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، بڑی اچھی حدیث ہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، یعنی ایک مثال دی، احد پہاڑ کے برابر ہی سونا خرچ کر ڈالے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی وہ فضیلت نہیں پا سکتا، اتنا بھی نہیں ہو سکتا اس کا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اور اللہ نے کیا فرمایا،
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ثبت کرنے والے مہاجر، ثبت کرنے والے انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. یہ اپنے رب سے، اللہ سے یہ راضی ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور یہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک پروانہ نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. بتائیے ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط بیانی کرنا اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیے بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ابھی کچھ دن پہلے وہ ویڈیو سنی تھی، وہ ایک وہ ڈیبیٹ میں بھی جاتا ہے، وہ شخص جو پیلے کلر کا صافہ اس طریقے سے باندھا رہتا ہے، وہ دھڑلے سے کہتا ہے ہم امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، ہم نہیں جانتے وہ کیسے تھے. اس طریقے سے وہ غلط بیانی کرتا ہے. اور باقاعدہ شیعہ جو لوگ کہتے ہیں ان سے بھی اتحاد کر لو، ان کے بھی ساتھ ہو جاؤ، وہ مسلمان ہیں، وہ باقاعدہ ان کا تو عقیدہ ہی یہی ہے. جب تک کہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتے آپ جب تک کہ ابو بکر پہ لعنت نہ کریں، حضرت عمر پر لعنت نہ کریں، عائشہ پر، حفصہ پر لعنت نہ کریں، ان پر جو ہے جب تک گالیاں ان کو نہ بکلے تب تک کہ وہ شیعہ کا پورا عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ میں چلو، سارے لوگ اتحاد پیدا کر لو. تو بتائیے جو ہے خود سوچئے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے جب یہ مسلمان رہے ہی نہیں؟ صحابہ کو گالیاں دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اور آگے چلے ایک اور ہے، ہم جانتے ہیں، میں تو نام بھی اس کا لے لیتا ہوں، سلمان ندوی. لوگ بڑا جو ہے ان کے ایک زمانہ تھا، سعودی میں رہتے تھے، وہاں کھاتے رہے پیتے رہے، سعودی سے نکالے گئے تو وہاں گالیاں دینا شروع کی. چلو وہاں تک تو ٹھیک تھا، لوگ جو ہے اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، مگر صحابہ اکرام کو بھی اس نے چھوڑا نہیں. ابھی جلدی میں اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے کھلے عام کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کے ڈر کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بہت سی حدیثیں چھپا گئے. اللہ اکبر. کس پہ الزام ہے؟ صحابی پر الزام. اور اللہ کے رسول خود کہتے ہیں حدیث میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اور میں نے تم کو نہیں بتا دی. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس چیز سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا اور میں نے تم کو اس چیز سے منع نہ کر دیا ہو. یعنی ہر چیز میں نے کھول کھول کے بتا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کچھ ملا دیتا، وہ کیسے ہے آیت؟ تنزیل من رب العالمین وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر اپنی طرف سے کچھ باتیں یہ نبی گڑھ لیتے، ہم جو ہے ان کی یہ شے رگ کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے ان کی رگ کو کاٹ دیتے. اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی جو کچھ وحی آپ کی طرف کی گئی ہے آپ لوگوں کو بتا دو. اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اس دین سے اس سے راضی ہو گیا. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا نا دین نازل ہو گیا، رسول نے کچھ نہیں گڑھا، رسول نے کچھ نہیں چھپایا، رسول نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا. اور آخری وقت میں بھی آپ کہہ رہے تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ صحابہ سے بولے کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے تھے ہاں آپ نے پہنچا دیا. پھر کہا کیا میں نے ہر ایک بات بتا دی؟ ہاں اللہ کے رسول ہر ایک بات بتا دی. اب آپ کہتے ہیں اللہ گواہ رہے، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا. اب بتائیے کوئی شخص یہ کہے، ایک صحابی پر الزام لگائے کہ اس نے بعض حدیثیں چھپا لی، یہ دراصل صحابی پہ الزام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول پہ الزام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے، پوری شریعت پر الزام ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی صحابی نے حدیثیں چھپا لی ہیں اور حکومت کے ڈر سے. وہ صحابہ جو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے نہیں ڈرے، وہ صحابہ اکرام جنگ بدر ہے تو نہیں ڈرے، جنگ احد ہے تو نہیں ڈرے، جنگ خندق ہے
ڈرے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں سے وہ ٹکرا گئے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا کیا بنے گا، وہ صرف خواہشیں یہی رکھتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کو شہادت نصیب ہو جائے، وہ بنو امیہ کی حکومت سے ڈر گئے۔ تو ایسا الزام ایک شخص لگا رہا ہے صحابہ کرام پر، اور کیا کہا کہ وہ غیر فقیہ تھے، سمجھدار نہیں تھے۔ اللہ تو کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، صحابہ کرام نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ صحابہ کرام اپنے بات کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو کون بتا سکتا تھا، کون تشریح کر سکتا تھا؟ صحابہ کرام کو کہا کہ یہ غیر فقیہ تھے، صحابہ کرام کو گالی ہے، ایسے شخص نے برا کہا ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور آگے چلیں، اسی طریقے سے ایک اور نشانی ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کفار سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ دوستی ہو تو مسلمان سے ہونا چاہیے، ہاں کافروں سے تعلقات، لین دین، تجارت، لینا دینا، مگر وہ دوستی نہیں جو ایک مسلمان کے لیے ہے، ویسی دوستی نہیں ہو سکتی کافر سے۔ مگر ہو رہا ہے الٹا، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دوستی ہو رہی ہے یہود سے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دوستی ہو رہی ہے کافروں سے اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کتنے سارے ہمارے خود علاقے میں کئی بار ایسا ہوا، غیر مسلموں سے مل کے جو ہے مسلمانوں کے پروگرام کو رکایا گیا اور کہا گیا، باقاعدہ وہ لگائے گئے یہ اشتہار، کہا کہ ان کا پروگرام ہونے مت دو، یہی سلفی لوگ جو ہے دراصل دہشت گرد ہیں، آتنکواد ہیں۔ ایک اور شخص ہے، وہ بندہ سدھر جائے تو اچھی بات ہے، اس نے پارلیمنٹ میں کہا، اس نے تو کھل کے کہا، وہ ایک غیر مسلم عورت تھی، اس نے پورا قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، سمجھ گئی ہے جو طلاق جو جاری ہے یہاں مسلم پرسنل اللہ والے چلا رہے ہیں، یہ اسلامی طلاق تھوڑی ہے، یہ تو حنفی طلاق ہے، غلط ہے نا، طلاق 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 ہو گئی بھئی ختم، یہ تو عورت پہ ظلم ہے۔ تو اس نے کہا یہ طلاق نہیں ہے، اصل ہم جو صحیح طلاق ہے وہ طلاق رائج کیجئے۔ تو کہا کہ وہ آپ ان کی بات مان رہی ہیں، وہ سلفی سیکٹر، ایسا کچھ کہا، وہ سلفی سیکٹر والے ہیں، ان کو تو حکومت نے بھی کہہ دیا وہ آتنکوادیوں کا گروہ ہے، دہشت گرد ہے وہ لوگ۔ کیا بھائی پارلیمنٹ میں آدمی پہنچ گیا ہے اتنے بڑے عہدے کو اور کہہ کیا رہا ہے؟ تو کیوں شروع سے ہی ان کے ذہنوں میں وہ ڈالی گئی ہے وہ بات، اور اتنے بڑے اونچے لیول پہ وہ بات کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کہتے نہیں ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے خلاف بات آئی، وہ سلفیوں کے خلاف ہو گیا، لیکن قرآن کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے بندہ۔ تو کیا کرتے ہیں، یہ کفار سے دوستی کر لیتے ہیں، یہود سے دوستی کر لیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ کیا مطلب؟ ان منافقوں کو بشارت سنا دو، بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما، ان منافقوں کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے یہ لوگ دوستیاں کرتے ہیں، اور فرمایا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ کافروں کے یہاں مقام چاہتے ہیں، کافروں کے یہاں یہ عزت چاہتے ہیں، جبکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ آج ہوتا ہے نا، وہ کافروں کے یہاں عزت پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے مسلمانوں کو مروا رہے ہیں، مسلمانوں کو پٹوا رہے ہیں۔ وہ تو عزت والے وہ نہیں ہیں، وہ تو ذلیل لوگ ہیں۔ عزت تو اسلام میں ہے، عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہے، اسلام میں عزت ہے۔ وہاں عزت پانے کی غرض سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ کرو، یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ کرو، یہ تو خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج دیکھو، آج یہود و نصارہ خود مل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کتنے ملک کو تباہ کر دیے۔ آئے یہاں گرانے بیٹھ جاؤ، ایک سیاسی بات ہو جائے گی، عراق کے اوپر حملہ، افغانستان پر 20 سال سے بمباری، فلسطین پر اٹیک، اسی طریقے سے لیبیا پر حملہ، کتنے جو ہے اسلامی ملک کو تباہ ہو گئے۔ اب کہاں سوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو خود ایک دوسرے سے مل کر کے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ جو شخص ان سے دوستی کرے، ان کو راضی کرے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، یہ انہی میں سے ہے۔ تو کفار سے دوستیاں کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ منافق لوگ ہیں۔ اور آگے چلے، اب یہ تو بیماری ہمیں پائی جاتی ہے، نماز کی طرف آنے میں سستی کرنا، نماز کی طرف آنے میں سستی کرنا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ ایک بڑا کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، ارے نماز کا وقت ہو گیا، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ یہ منافق کی صفت ہے، آپ اسے دور کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی۔ کیا مطلب؟ یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وهو خادعهم، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی سے آتے ہیں، مرے ہوئے کی طرح۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور فرمایا حدیث میں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، افضل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، منافقوں پر دو نمازیں بڑی بھاری گزرتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ اب لوگ دیکھ لیں بھائی، کون عشاء میں حاضر ہوتا ہے، کون فجر میں حاضر ہوتا ہے۔ اب دن کی جو نمازیں ہیں، عام طور پہ ظہر ہے چلو بندہ جاگ رہا ہے پڑھ لیتا ہے، عصر ہے بندہ چلو یہ بھی، حالانکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، مغرب ہے یہ بھی بندہ جو ہے جاگتا ہے، سویا نہیں رہتا، مشغول نہیں رہتا، پڑھ لیتا ہے۔ مشکل وقت آتا ہے تو عشاء میں یہ ہوتا ہے، بعض علاقوں میں جلدی سونے کی حالت ہوتی ہے، بعد میں دیر میں، تو کیا ہے کہ عشاء میں بھی پتہ چلتا ہے بندہ کتنا سستی خور ہے۔ اب فجر میں تو اصل امتحان ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ نیند کو قربان کرنا ہے، بستر کو چھوڑنا ہے، اٹھنا ہے، ٹھنڈ ہے، دل نہیں چاہتا مگر اٹھنا ہے، تب جو ہے اس کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے۔ تو کیا ہے؟ نماز کی طرف آنے میں سستی کرنا۔ اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ صحابہ کرام ہمیشہ جماعت میں رہا کرتے تھے۔ اور ایک اور اسی سے جڑی ہوئی بات، مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہنا۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا، ایک شخص اتنا بیمار ہوتا، اتنا مریض ہوتا کہ اس شخص کو دو آدمی کندھا پکڑ کر کے لے کر کے آتے اور صف میں لا کر کے ملا دیتے تھے۔ بتائیے اتنی تکلیف، اتنا مجبور بندہ کہ دو شخص اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں اور لا کے صف میں ملا دے رہے ہیں۔ تو یہ جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب بعض لوگ ذرا سی تکلیف ہوئی گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا آپ حال دیکھیں، آخری وقت ہے، اب بار بار فرماتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے۔ پھر فرماتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو دو لوگ لے کر کے گئے کاندھے گھسیٹتے ہوئے، اللہ کے رسول کے پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اور مسجد میں لے جا کے اللہ کے رسول کو لے جا کے وہاں بٹھا دیا۔ مسجد کی اہمیت، جماعت کی اہمیت اور نماز کی طرف آنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو یاد ہی ہوگی، اور جس کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لینا چاہیے۔ ایک میں 3 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔
4 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اربع من کن فی کان منافقا خالصا ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا تؤمن خانا واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ کیا ہے نشانیاں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر ان میں سے 4 نہ ہو صرف ایک ہی ہو تو بھی منافق کی اس میں ایک صفت تو باقی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کو وہ ختم نہ کر لے۔ کیا ہے؟ اذا تؤمن خانا، امانت میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، بات چیت کرتا ہے، جھوٹ ملاتا ہے، بعض لوگ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے گئے گزرے ہیں وہ جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ ذرا سا دیکھا وہ ہم نیچے ہو رہے ہیں، وہ حدیث میں ایسا ہے، وہ حدیث میں ایسا ہے، جھوٹی حدیث میں نے خود دیکھا لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ جب تحقیق کرو ان کی یہ حدیث ہے بھی کیا، حدیث کی کسی کتاب میں وہ حدیث ملے گی ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی۔ ایک شخص نے کہا بڑے دعوے سے، جھوٹی حدیث دیکھو کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری زندگی میں میرا سایہ نہیں تھا اور مرنے کے بعد بھی میرے گنبد کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب جو بیچارہ مدینہ گیا نہیں ہے تو وہ تو کہے گا ہاں بھائی ہو سکتا ہے، اب حدیث میں خود موجود ہے اللہ کے رسول کا سایہ تھا۔ اب سایہ اگر نہیں بھی اگر ہو تو اس میں بھی توہین کی کیا بات ہے؟ آپ نے نہیں پڑھا ہے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بار کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کوئی ایسے ہاتھ کرتے ہیں اچکنے کا اشارہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول ایک بار ایسے ہاتھ کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یہ کیا تھا اللہ کے رسول؟ کہا میرے سامنے جو ہے جنت پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے پھل جو ہے لے لوں تو جو ہے پھر فرمایا ابھی یہ نہیں ہے، اور پھر جو ہے میرے سامنے جو ہے جہنم کی آگ پیش کی گئی، میں نے تمہارا اور اپنا سایہ دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور تم اس میں آگ کی لپیٹ میں آ جائیں، تو انہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہاں سایہ کا اللہ کے رسول نے خود ذکر کیا، اللہ کے رسول کا سایہ تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور سایہ نہیں ہوتا، سب سے اہم چیز یہی ہوتی تو سارے مکہ کے کافر دیکھ کے ہی ایمان لے آتے، وہ تو خود کہتے تھے ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہی تھی ہم کیسے ایمان لائیں شخص پر یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، ہماری طرح کوئی الگ نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کچھ الگ ہونا چاہیے، عجیب و غریب ہو، رسول کچھ عجیب و غریب ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کچھ الگ ہو، تو وہ بھی ایسی بات کرتے تھے۔ تو بہرحال جو منافق کی جو نشانیوں میں سے کیا ہے، بات چیت کرتا ہے تو بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، تو اسی میں سے یہ بات آئی تھی اللہ کے رسول کے خلاف وہ کیا کرتے حدیثیں گڑھتے ہیں، اب کہتے ہیں گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کیا گنبد خضرا بنانے کا، اب جا کے دیکھ لو نا اس کا سایہ پڑتا ہے باقاعدہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں لوگوں نے گڑھی، ایک حدیث گڑھی لوگوں نے کہ میرے بعد امام ابو حنیفہ ہوں گے، کیا کہا، پوری کیا ہے وہ حدیث جو گڑھی گئی ہے کہ تم ان کی اتباع کرنا، ایسی ہے نا، اور کہا کہ وہ امام شافعی ہوں گے، وہ شیطان کے جو ہے شیطان کے سیگ ہوں گے، وہ کہ وہ فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ ایک اور حدیث گڑھی گئی کہ ایک آدمی ہوگا عبد الوہاب نجدی نام کا، وہ کیا ہوگا، وہ جہاں سے پیدا ہوگا وہ فتنے ہوں گے، وہ زلزلے ہوں گے، جبکہ وہ پوری حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ حدیث اللہ کے رسول نے عراق کے بارے میں فرمائی، اور چپکا رہے کہاں، ریاض میں۔ ریاض کا ایک گاؤں ہے جہاں عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، محمد بن عبد الوہاب۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں لوگوں نے گڑھی، اور بھی بہرحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو اذا تؤمن خانا واذا حدث کذب واذا عاہد غدر، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے گفتگو ہو اور پھر کیا کرتا ہے بات چیت میں جو ہے کسی سے بحث و مباحثہ ہو جائے تو گالیاں بکنے لگتا ہے۔ تو یہ بھائی کسی کے اندر ہو، یہ چیزیں بھی جو ہے دور کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا، وہ اگر 2 باتیں بولتا ہے نا تو بندہ 4 باتیں کہہ کے رکتا ہے، میں کوئی پیچھے تھوڑی، تو ایسا، یعنی ہر شخص کو معلوم ہے کہ میں زیر ہونے والا نہیں ہوں، تیری زبان میں زور ہے تو ہم بھی تو زور رکھتے ہیں نا، کون آج کل جو ہے، آج تو مشکل ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نیچے ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے جو ہے منافقین کی نشانیاں رکھی تھیں، تو جان لیں یہ بہت جو ہے ایسا گروہ ہے یہ منافقوں کا کہ اس سے جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ اہم چیز یاد رکھیں،
اعتقادی نفاق. اعتقادی نفاق اگر کسی کے اندر ہے تو وہ تو گیا کام سے. اعتقادی نفاق دل میں ہوتا ہے نا. مسلمانوں دل میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، اسلام کے خلاف نفرت ہے، اور اسلام مضبوط ہے، مسلمان مضبوط ہے، مگر وہ بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، اعتقادی نفاق. اب دوسرا ہے عملی نفاق. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے اور آپ سے صادر ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے. اسے ہمیں دور کرنا ہے کہ ایک شخص کو اسلام سے محبت ہے، اسلام کی ترقی چاہتا ہے، مسلمانوں سے محبت ہے، دل میں ایمان ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو نفاق والے وہ کرتا ہے. اسے ہمیں دور کرنا ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ یہ 4 نشانیاں ہیں منافقین کی. یا اسی طریقے سے نماز میں سستی کرنا ہے، مسجد جانے سے سستی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے ایک چیز اور رہ گئی، وہ بھی میں کہہ دوں. منافقین اور کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم منافق کرتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے. مومن کی تو یہ عادت ہوتی ہے، قرآن میں ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. مگر اسی کے برعکس، اس کے الٹا، یہ جو ہے منافق ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. ان کا کیا معاملہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، یہ سب دونوں ایک ہی ہیں. يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. یہ جو ہے منکر کا حکم کرتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، اور نیکی سے یہ لوگ روکتے ہیں. یعنی الٹا. مومنوں کے تعلق سے کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور منافقین کے تعلق سے کیا کہا؟ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. تو یہ کچھ نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. ان سے جو ہے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک بات اور، منافقین کا انجام. کیا انجام ہے منافقین کا؟ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا. اور ان کو بھی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی مدد کرے. ہوتا ہے نا، کوئی سفارشی مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوست تھے، جہنم میں نظر آ رہے ہیں، اللہ اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما لے. ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، کفار سے. کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے. خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا حسبهم، یہ ان کے لیے کافی ہے. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی فٹکار ہے، اور ان کے لیے یہی دردناک عذاب ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. منافقین کا انجام بھی سامنے آ گیا. منافقین کی چند جو نشانیاں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق جو بڑی بری بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ہر وہ نشانی، ہر وہ عادت جو ہمیں نفاق کی طرف لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.